اس علی کی دنیا میں آمد کعبۃ اللہ ہے، اور وہ کعبہ اتنا پاک ہے، اتنا عزتوں والا ہے۔ مطاف میں جا کر دیکھو، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے یا جنوب سے، جو جہاں سے بھی آیا ہے اب وہاں کعبے میں پہنچ چکا ہے۔ اب نہ وہ مشرق کو سجدہ کرے گا، نہ مغرب کو کرے گا، نہ شمال کو، نہ جنوب کو، وہ کعبے کو سجدہ کرتا ہے۔ مرکز نگاہ کعبہ ہے، عزتوں کا مرکز کعبہ ہے، اور جس کعبے کی برکت یہ ہے کہ جب کعبہ سامنے ہو تو پھر دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس کعبے کو اپنا مرکز سمجھنا ہے۔ تو سنو، اس کی طہارت کتنی ہے، اس کی پاکی کتنی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے، اے ابراہیم اب تو اس کو پاک کرنا چاہتا ہے، یا ابراہیم طہر بیتی، اب تو ہی اس کو پاک کر دے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا ہوا کعبہ ہے، ایک ان کی جد نے جب پاک کیا تو اتنا پاک کیا کہ سارے سجدے ادھر ہی ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ ادھر شیعوں کا سجدہ کعبے کو، بریلویوں کا سجدہ کعبے کو، دیوبندیوں کا سجدہ کعبے کو، اہل حدیثوں کا سجدہ کعبے کو، سب کے سجدے کعبے کو۔ اور وہ کعبہ تیرے اندر تو دروازہ بھی لگا ہے، پر علی کی موت دروازے سے کیوں نہ گئی؟ بولے سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کا دروازہ ہونے کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے دروازے سے کیوں نہ گئی؟ دروازے سے چلی جاتی تو لوگ کہتے کہ چابی علی دے باپ ابو طالب کے پاس تھی، تو وہ چابی لے کے چلی گئی۔ تو میں اکثر و بیشتر ہیپر سٹار پہ، یہ بڑے بڑے میگا مال ہیں، ان پہ آپ جب جاتے ہیں نا، جیسے ہی آپ دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو دروازہ خود ہی کھل جاتا ہے۔ او واہ کعبہ، آج 1400 سال بعد دروازے لگانے والوں، اللہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے میں دروازہ لگایا تھا، سینسر والا دروازہ۔ ادھر اماں فاطمہ بنت اسد آئیں، کعبے نے دروازہ کھول لیا۔ ایسا دروازہ کھولا، عربی سونا ہونے کے باوجود، تیل ہونے کے باوجود، پراپرٹی اور جائیدادیں ہونے کے باوجود، دولت کے انبار ہونے کے باوجود، اور کعبے کی دراڑ کو بند نہ کر سکے۔ ایسا دروازہ کھلا۔ ایسے عالم میں کوئی گھر سے نکلتا ہی نہیں، ایسے عالم میں کوئی گھر سے نکلتا ہی نہیں۔ کس طرح بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا، کس طرح بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا؟ یا تو نور امامت کے اشاروں پہ چلی، حضرت مولا علی کے اشاروں پہ، یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی، یا تجھے خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا، یا تجھے خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ 16 رجب المرجب کا مبارک دن جب چڑھا، روشنی نور ادھر کعبۃ اللہ میں چمکی، حضرت محمد مصطفیٰ کے بھائی انا والی من نور واحد کی سند لے کے کعبے میں آئے۔ کعبے کا نور اتنا زیادہ تھا، حیران کن بات یہ ہے، کل تک جس کو بت خانہ کہتے تھے، پھر وہ خانہ کعبہ بنا۔ لوگوں ایک بات یاد رکھو کہ بڑے بڑے مولوی حضرات ممبر پہ چڑھ کے کہتے جی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ او کدو تیرا سجدہ ہی کعبے والے جڑا آوے کعبے جو دے کلمے نہ تو پوچھنا بیا۔
روزے ازل سے پہلے مسلمان ہے علی. یہ میرے نانا جی پیر سے محمود شاہ محدث آزادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے روزے ازل سے پہلے مسلمان ہے علی. اس وقت کائنات تو تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی. صاحبو علی کی ولایت کا اندازہ تمہیں کیا؟ حضور فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوا. 16 رجب المرجب شریف جشن ظہور علی علیہ السلام. اب سوچنا یہ ہے کہ جہاں شمع جلتی ہو تو پروانے جلتی شمع کی طرف جاتے ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ شمع خود چل کے پروانوں کے پاس جائے. خدا گواہ ہے مکے کی سرزمین پر جلتی ہوئی شمع محمد عربی کی جب انہوں نے دیکھا کہ کعبے میں پروانہ علی آ گیا ہے خدا کی قسم محمد مصطفیٰ پروانہ بن کے علی کی طرف چلے گئے. حالانکہ حضور خود شمع ہے اور علی پروانہ ہے. حضور شمع ہے اور علی پروانہ ہے. وہ وجہ یہ تھی کہ نور سے نور ملنے کو تھے. نور سے نور ملنے کو تھے. ادھر سے حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جیسے محمد مصطفیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ مطر پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو پتہ چلا نا کہ میرے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں نور جلوہ گر ہوا ہے تو حضور آئے ملاقات کے لیے. تم 8 برس کے ایمان کی بات کرتے ہو. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کل ایمان. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا تیرا ایمان بھائی 8 سال کی روایتیں بیان کرنے والے تو اپنا ایمان چیک کر. حضور نے فرمایا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جائے گا. اور نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ آج میں اسے بھیجوں گا جو مرد ہوگا. میں علم دے کے اسے بھیجوں گا جو مرد ہوگا.